السلام علیکم، میں ہوں نوید بلوچ اور ایک بار پھر اس لائیو سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہے عرفان ہاشمی صاحب۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تھینک یو نوید فار جوائننگ اس ان دس لائیو ٹرانسمیشن۔ کافی دنوں کے بعد ہم دوبارہ اپنے سننے والوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ ڈیولپمنٹس کافی ساری ہوئی ہیں اور بہت سارے سوالات بھی آپ کے پاس موجود ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ بالکل، ابھی تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کچھ دیر پہلے ایک لائیو سیشن کیا۔ اس میں جنید اکبر نے کہا کہ عمران خان اگر جیل سے باہر آنا چاہیں تو وہ کل آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس آفرز موجود ہیں کہ آپ 2 سال کے لیے چپ ہو جائیں اور آپ کو رہا کر دیا جائے گا، لیکن وہ ڈیل نہیں کریں گے۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ کوئی بات بنے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور بیک ڈور رابطے جو چل رہے ہیں وہ آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں نوید، یہ جو سوال ہے نا آپ کا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی سے کہیں، رابطے کہیں، کچھ لوگ پیغام لے کر جاتے ہیں، یہ جو ڈاکیا جا رہا ہے نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یہ آج کا تو نہیں جا رہا نا۔ آپ کو نا فوج کی جو 77 سالہ تاریخ ہے، اس کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں نا، سٹینڈ آف آپ کو کچھ ایشوز کے اوپر نظر آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے آپشن نمبر 1، آپشن نمبر 2، آپشن نمبر 3 یہ رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بغیر فوج کی ٹریننگ ہی نہیں ہے، وہ کام نہیں کرتے۔ پاکستان کی اگر سیاسی جماعتیں آج یہ فیصلہ کر لیں، جو کہ نہیں کرنا انہوں نے، اور ان کو بھی اس طرح ان کا منہ بند کر دیا گیا ہے عہدے دے کر، حکومتیں دے کر، کیسز معاف کروا کر، کہ وہ بولیں گے نہیں، اگر آج یہ فیصلہ کر لیں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں کہ بھئی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی اب بات نہیں ماننی، تو پھر آپ کے پاس آپشنز کیا رہیں گے؟ آپ پھر ان سیاسی دھڑوں کی طرف دیکھیں گے نا، یا پھر اس طاقت کی طرف دیکھیں گے جس کا نام عمران خان ہے، جو سب سے بڑی طاقت ہے پاکستان کے اندر؟ کوئی اسے مانے نہ مانے، آپ کو یہ بات پسند ہے، آپ اسے انڈورس کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن یہ بات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ میں آ چکی ہے کہ بھئی ہم عمران خان سے بات کیے بغیر اگر چاہتے ہیں اس نظام کو چلانا، تو سر وہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کا سلسلہ ہر وقت جاری رہتا ہے۔ میں جنید اکبر کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، جو وہ خبر بھی دے رہے ہیں غالباً، کیونکہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں، اپنے سننے والوں کو ہم خبریں بھی ساتھ ساتھ دے دیں کہ پہلی چیز، علی بن گنڈا پور نے جب یہ سٹیٹمنٹ دی کہ 88%، پھر 99%، اسی طرح کی فگرز آئی نا، میں نے فون کیا اور میں نے کچھ دوستوں سے بات کی، میں نے کہا جی یہ سناؤ، ہے ہو کی رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بات بالکل درست ہے اور یہ رابطے کبھی بھی منقطع نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر ان کی بات مان لی جائے، اس گروپ کی جو علی بن گنڈا پور پر تنقید کرتا ہے کہ بھائی جان پیغام تو آپ لے کر آ رہے تھے، آپ ہی ان کی بات کو آگے کرتے تھے، تو رابطے تھے تو یہ پیغام رسانی ہو رہی تھی، اور پھر رابطے آج بھی موجود ہیں، تو جس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں، تو یہ فیس سیونگ تو نہیں ہے، یا علی بن گنڈا پور اپنی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے سٹیٹمنٹس تو نہیں دے رہے۔ تو رابطے علی بن گنڈا پور موجود ہیں، یہ کنفرم کچھ دوستوں نے کیا ہے، انہی کے جو، اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ اینٹی گروپ نے علی بن گنڈا پور کے اینٹی مخالفین نے کیا، اور آج دیکھ لیں جنید اکبر کی بھی خبر آ گئی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب رابطے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن میں اس کو نا ایک اور بھی اس میں ایڈیشن یہ کر دوں کہ عمران خان نے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو نوید اوپن خط لکھ دیا، اور یہ قوم کے سامنے خط رکھا گیا۔ یہ نہیں ایسا کہ کوئی بیک ڈور کہا کہ سر جس طرح کہو گے تاڑی کل من لیں گے۔ عمران خان جو اب سیاست کر رہے ہیں نا، وہ عوام کی سیاست ہے۔ عمران خان پاکستان کی عوام سے چھپ کر کوئی کام نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے یہ کام کیا تو بھجن یہ پھر جو 550 دن ہو گئے ہیں، یہ کس لیے، یہ قربانی کیوں دی؟ آپ نے 8 فروری کو جو عوام نے آپ پہ بھروسہ کیا، آپ کے نام کو پاکستان کی سیاست میں سب سے اوپر رکھا، آپ کی قربانی کی وجہ سے نا، انہیں پتا کہ یار یہ سارے چوروں چکوں کا، ڈاکوؤں کا اور لٹیروں کا ایک اکٹ ہے، ہم نے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ عمران خان از دی اونلی پرسن جسے ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے مسائل کا حل، اور ایک اس جمہوریت کے اندر اگر کوئی مسیحا ہے وہ عمران خان انہیں نظر آتا ہے۔ مقبولیت اور یہ سب دیکھ لیں، نظام کیسے ایک عمران خان کو پچھلے 550 دن سے گرانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ گرتا ہی نہیں ہے۔ تو اس پوری سچویشن میں عمران خان عوام کے سامنے بیٹھ کر، یہ جو ٹیبل لگی ہوئی تھی نا، یہ عوام کے سامنے لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود رابطے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی، جو اوپر سے کہی جا رہے ہیں نا، مشاہد حسین سعید نے بڑی اچھی اس کی ڈیفینیشن کی کہ جناب سائلنٹ واٹس ایپ میسج جو ہے نا وہ سائلنٹ موڈ پر ہے، پیغام آئے گا، اور یہ ڈیلیں کبھی ایسی ہوتی نہیں۔ آج میں اعتزاز احسن صاحب کو سن رہا تھا، آج آپ کو یاد ہے 2007 میں
आई डोंट नो नवीद आप उस वक्त क्या कर रहे थे 2007 में, लेकिन आज आज इतने सालों के बाद एतजाज हसन ने टेलीविजन चैनल पे बैठ के कह दिया है कि जनाब कियानी साहब का फिर अमेरिका से कॉल आई, फलां बंदे ने कॉल की, फलां खातून ने कॉल की, वकला तहरीक जब चल रही थी। तो यार ये बातें छुपी तो नहीं रहती, ये बातें कभी ना कभी तो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से होती हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका के सदर के कहने पे एक आर्मी चीफ ने मुलाकात करवा दी चीफ जस्टिस से, बात छुपी तो नहीं रही, बात तो कभी ना कभी बाहर आती है। तो ये बातें इनकी इसी तरह बाहर आती हैं, लेकिन जो बात इमरान खान की पाकिस्तान की आवाम से हो गई है वो बात ओपन है, लेटर लिखा है, भाईजान ये 6 चीजें मान लें, पाकिस्तान के लिए माने, और अगर आप चाहते हैं कि पहिया चले मईशत का तो फिर आपको इस पे आना पड़ेगा। देखिए आप अपनी प्राइवेट जो आपकी एंटरप्राइज है अगर वो चलाना चाहते हैं तो सर वो चल रही है, वो जो मर्जी आप करें वो चलती रहेगी, लेकिन पाकिस्तान इनकी पूरी लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। ये बात हमें जो है वो याद रखनी है। और ये डील और ये खतूत का जो सिलसिला है, आई थिंक इट्स अ ब्रेव मूव बाय इमरान खान, और उन्होंने इमरान खान ने अवामी सियासत की है ना, वो अवामी बंदा है, वो बंद कमरों में बैठकर सियासत करने का कायल नहीं है। वो कहता है कि आओ जिससे मुकाबला करना है। उसने कभी अपने यार दुश्मनों को ये नहीं कहा कि हैंड पिक 4 सहाफी 5 सहाफी मर्जी के सवाल कानों में कहा जाए कि ए पूछ लो ना पूछ लो। तो आई थिंक इज अ ब्रेव लीडर, और सर लीडर ऐसे ही होते हैं। ये इमरान खान के साथ जो आवाम और जो कुर्बानी दे रही है ना, बच्चों को उठा लो, खानदान के लोगों को उठा लो, लोग क्यों कुर्बानी देते हैं? उन्हें कहते हैं, वो समझते हैं कि इमरान खान हमारे मुस्तकबिल और हमारे बच्चों के लिए कुर्बानी दे रहा है। अच्छा, कल एक बड़ी हैरान कुन या ऐसे कहने के खुशगवार तब्दीली देखने को मिली। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया। उसमें गुज़िश्ता 1.5-2 साल में हमने देखा कि पीटीआई के हवाले से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बातें होती थी, लेकिन कल कोई बात नहीं की गई। तो आपको लगता है ये राब्तों का नतीजा है या फिर दूसरी तरफ से कोई बर्फ पिघल रही है? नहीं, मैं नहीं समझता कोई बर्फ पिघल रही है। वो बर्फ तब पिघलेगी जिस तरह आपने भी वो खबर दी, मैंने भी बताया कि जब इमरान खान उनकी बात को मान लेंगे, और वो खान साहब ने नहीं मानना। क्या मानेंगे यार, 9 मई हमने किया था, हम मास्टरमाइंड थे। क्या कहेंगे 2 साल के लिए खामोश हो जाएं? क्यों खामोश हो जाएं? आप खामोश हो गए तो फिर पाकिस्तान की आवाम क्या खामोश रहेगी? कभी भी नहीं रहेगी। तो ये टैक्टिक्स हो सकते हैं, स्ट्रैटेजी हो सकती है, और उसमें सिर्फ हम ये कहेंगे क्योंकि वहाँ से जी पहले भी तो कभी नाम नहीं लिया गया ना, एक जमात का जिक्र इनडायरेक्टली किया जाता है। लेकिन सिक्योरिटी ज़राए से जो खबरें आई उसमें तो कहा गया कि बानी पीटीआई और सजा याफ्ता मुजरिम, तो वो कुछ घंटे पहले ही स्टेटमेंट आई थी, उससे बाद में तो नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जब भी फैसले होंगे ना, ये पाकिस्तान में जब इनका इक़्तिदार का सूरज जो है वो गुरूब होने वाला होगा, तो फिर आपको एहसास होता है ना कि अब आपने ट्रांजिशन की तरफ जाना है। तो ट्रांजिशन क्या होगी? देखिए इसमें ना जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी, पाकिस्तान का जो जमहूरी निज़ाम गिर गया है नवीद, इसे हमने इस तनाजुर में हमें देखना पड़ेगा कि एट द मोमेंट तमाम सियासी जमातों में ट्रांजिशन चल रही है, ट्रांजिशन अपने नेक्स्ट फेज पे चली गई है। 2 साल पहले मैं जब अपने हमारे जो सुनने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पे, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल बार बार किया करता था कि एक ट्रांजिशनल पीरियड से सियासी जमातें गुजर रही हैं। हाउस ऑफ शरीफ में अगली पीढ़ी इक़्तिदार को संभालेगी, उसे कौन सा ओहदा दिया जाएगा, लंदन प्लान आपके सामने है, वो पता लग गया कि वो क्या डील थी। और फिर इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था कि मैं अपने बेटे को मुल्क का वज़ीर आज़म बनता हुआ देखना चाहता हूँ ज़िंदगी में, और फिर फर्स्ट लेडी उनकी बेटी, तो ये चीज़ें नहीं हुई थी। तो एक ट्रांजिशन से जमातें गुजर रही थी। अब ट्रांजिशन का एक अगला फेस आ गया। इस ट्रांजिशन पीरियड के अंदर जो बड़ी ताकत है, आप उसे एलिमिनेट तो नहीं कर सके, लेकिन आप उसे दूर रख सकते हैं। तो दोनों जमातों ने अपने पॉलिटिकल कैपिटल को और अपनी सियासी जनरेशन को बचाना है, वो लगे हुए उसके अंदर। पाकिस्तान जाए मेरे मुंह में खाक जब मैं ये लफ्ज़ कहता हूं, लेकिन इनके नज़दीक यही है कि भाड़ में, हम अपने बच्चों को किसी तरह सेटल कर लें अपनी ज़िंदगी में। और ये हाउस ऑफ शरीफ आसिफ जरदारी नहीं है, बल्कि फजल रहमान के यहाँ भी यही कुछ हो रहा है। तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अवाम की नुमाइंदा जमात थी, आपने उसे भी साइड पे कर दिया, और फिर एक स्पेस मिल गई पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कि यार ये तो अपने घरों को बचाने लगे हुए हैं, अपने बच्चों की रोटियां फिक्स कर रहे हैं, तो भाई इंतजाम कर लो इनका भी, और इनको दो जो मांगते हैं। उनको दिया गया जो मांगते थे। तो सर ये जो स्पेस क्रिएट हुई है ना, इस्टेब्लिशमेंट ने जो टेक ओवर किया, इसकी भी एक बड़ी वजह ये है। इससे पहले एक सियासी जमात होती थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, बाकी सारी ओपोजिशन में होती थी, ऐसे ही था ना।
یا پھر کوئی کنگز پارٹی آ جائے گی، یا پھر یہ ایم کیو ایم جو ہر حکومت کا حصہ ہوتی ہے، ان کے ساتھ مل کر آپ حکومت بناتے تھے. تو اب یہ سینیریو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوا اور سپیس بہت زیادہ ہے. سیاسی جماعتیں انہوں نے ساری اٹھا کر حکومت میں ڈال دی. جو باقی لوگ باہر موجود ہیں ان کی اسٹریٹ پاور تو ہے. پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے جسے ہم مانتے نہیں ہیں، لیکن یہ سپیس کریٹ ہوئی ہے اور اس میں سیاسی جماعتوں کا سب سے بڑا قصور ہے جو انہیں سپیس ملی، انہوں نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا، عدلیہ کو تہس نہس کر دیا. آپ کے آئینی ترامیم لا کر آپ نے آئین پاکستان کو تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا، اور اسے آپ نے اس کے پر خرچے اڑا دیے. تو یہ سپیس کریٹ ہوئی نا. آپ بکے ہوئے تھے، آپ کمپرومائز تھے، آپ نے ان کی بات کو تسلیم کیا اور آپ نے کہا ٹھیک ہے جی سرکار، اور اب آپ کو سلوٹ مارنا بھی بڑا اچھا آ گیا ہے. اور آپ جب سلوٹ اچھا مارتے ہیں تو پھر سر اس کا حال تو پھر یہی ہوگا. تو یہ سپیس سیاسی جماعتوں کی وجہ سے کریٹ ہوئی ہے. آج اگر پاکستان کی ایک جماعت پیپلز پارٹی آ کر اس گرینڈ الائنس کے ساتھ کھڑی ہو جائے نوید، تو دیکھتے ہیں کہ پھر یہ کیسے حکومت شہباز شریف جو ہے وہ کرتے ہیں، کیسے چلاتے ہیں. اب تو کہتے ہیں نا ان کے جملے مجھے تو پاکستان کی قوم کو یاد ہو گئے، میمز بن رہی ہیں. شہباز شریف پچھلے 3 برس ہو گئے نا آلموسٹ ان کو، پی ڈی ایم کی حکومت بھی نے شامل کر لیں، آلموسٹ 1 سال یہ بھی ہو گیا، آلموسٹ 3 ایئرس. کیا کیا انہوں نے پاکستان کے لیے؟ کون سا ایسا بڑا؟ آپ 3 سال گردان یہ رکھے 9 مئی، پھر اس میں 26 نومبر کا آپ نے تڑکا بھی لگا دیا. تو یہ جو سر اور یہ جو لے کا کام چل رہا ہے انتقام کا، یہ کیسے آپ پاکستان کے لیے یہ بہتر ہو سکتا ہے؟ ہاں آپ گانا گائیں جو شہباز شریف صاحب کا کام ہے. آئی تھنک یہ مکمل طور پر ہار چکے ہیں اور پتہ یہ لگ رہا ہے کہ شاید کوئی تبدیلی کی بھی ہوا چلنے والی ہے. یہ ان کے لیے خطرناک چیز ہوگی. وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے شہباز شریف نظر رکھی ہوگی انہوں نے رات کی پریس کانفرنس کے اوپر، اور اسی لیے خواجہ آصف نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں انگیج کرنا چاہیے فضل الرحمان صاحب کو. ہم کیوں فضل الرحمان صاحب کے خلاف گئے یا مطلب ان سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ تو آئی تھنک دیٹ از اندر سائڈ آف دا اسٹوری. حکومت کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم اسی زوم میں ہوں کہ مریم بیٹی کے پاس پنجاب کی گورنمنٹ ہے اور بڑا اچھا کام کر رہی ہے. ہمارا سیاسی وہ ہندی فلموں میں نہیں کہتے سیاسی ونج، یہی وہ لفظ ہے آئی تھنک، جو وہ بچا کے ہم چل رہے ہیں. کمپلیٹلی ایک شاک کی کیفیت میں آپ کو یہ حکومت نظر آ رہی ہے. اچھا، آپ نے سیکیورٹی ذرائع کی بات کی کہ ان سے ایک رد عمل آیا کہ خط اسٹیبلشمنٹ کے بعد نہیں پہنچا، لیکن وہ خط اوپن تھا، اوپن لیٹر لکھا گیا تھا، پوری قوم نے پڑھا، پوری دنیا نے پڑھا، میڈیا نے پڑھا، اور اس کے بعد وہ عمران خان کے جو ایکس اکاؤنٹ ہے اس پر بھی پوسٹ کیا گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر تو سب کی نظر ہوتی ہے اور جنہوں نے پڑھنا ہے ان کی بھی نظر ہوتی ہے، تو انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا خط؟ نہیں انہوں نے اسے سبسکرائب کیا ہوگا نا، فالو نہیں کرتے ہوگے عمران خان کے اکاؤنٹ کو، تو انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا. لیکن میں نے جیسے پہلے بھی کہا نا کہ وہ بیک ڈور چینلز کے اوپر یہ کام ہوتا ہے، یہ کبھی کھلم کھلا نہیں ہوتا. کھلم کھلا کوئی آ کر کہے گا کہ ٹھیک ہے جناب آ جائیں قوم کے سامنے بیٹھ کر بات کرتے ہیں. قوم نے تو فیصلہ 8 فروری کو سنایا تھا نا، آپ نے اس فیصلے کو نہیں مانا. ڈبے یونیفارم میں لوگ اٹھاتے ہوئے ہمیں ویڈیوز آج بھی سوشل میڈیا پر ملتی ہیں. کتنی بدقسمتی ہے نوید ہماری کہ ہم پاکستان میں، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، ہمیں یہ وطن جو ہے وہ اسلام کے نام پر حاصل کیا. سر بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. ہمیں تو اس ذمہ داری کا احساس تو بہت دور کی بات ہے، ہم اس ذمہ داری کو آن ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ طریقہ کاری جو ہے وہ غلط ہے. جمہوریت کے اندر ہر وہ حربہ استعمال کیا جاتا ہے جو صرف کسی فرد واحد کی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے ہو. اب یہ جو 2 سال کی جو بات ہے نا، آپ دیکھ لیجئے گا جس طرح وقت قریب آ رہا ہے، اہم عہدوں پر بیٹھی ہوئی شخصیات کا، آپ پلس میں تو نہیں جاتے نا، مائنس ہی ہوتا ہے نا. تو مائنس ہی ہو رہا ہے. تو جب وہ مائنس ہوتا جائے گا اور وہ پھر ایک نئی ٹرانزیشن کی تیاری کریں گے جس میں نواز شریف صاحب اپنا حصہ مانگیں گے، آصف علی زرداری صاحب اپنے بچوں کی بات کریں گے، اور پھر پاکستان میں جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اپنی پولیٹیکل الائنمنٹ اسے کہیں یا پولیٹیکل پوزیشننگ کو سیٹ کر رہی ہوں گی. تو سر یہ جو بات آپ نے کی کہ خط نہیں ملا، خط تو سر سب فائلیں تک بنی پڑی ہیں، یہاں تک سانسیں تک عمران خان کی کاؤنٹ شاید کی جا رہی ہوں. یہ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں. مجھے ایک دوست سے میری بات ہو رہی تھی اسلام آباد میں. when I say دوست تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ والے دوست ہیں، بہت ہی
زبردست قسم کے سورسز ہیں، ہمارے سے خبریں بھی شیئر کرتے ہیں اور تجزیے بھی ہم اسی بنیاد پر اپنے سننے والوں کے سامنے رکھتے ہیں. تو دوست ہیں جی، دوست دوست ہوتا ہے. دوست دوست ہوتا ہے، اور جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خان صاحب کو ایک مخصوص وقت کے لیے اندر رکھنا ہے، اور جب تک پاکستان کی سیاسی جماعتیں اپنے معاملات ان کے ساتھ یہ بات یاد رکھنی ہے. میں بیچ میں ایک اور نقطہ شامل کر رہا ہوں کہ آنے والے کل کی بات ہو رہی ہے، یہ موجودہ سیٹ اپ کی بات نہیں ہو رہی. یہ تو مل گیا نا، کل کو کیا ہوگا. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو اسیسمنٹ، جو وائبز آ رہی ہیں جس سورس کا میں نے ذکر کیا، وہ آنے والے کل کے لیے تیاری کر رہے ہیں. یعنی اگلا الیکشن، اگلی سیٹلمنٹ، عمران خان کہاں پر ہوں گے. اور یہ جو میں نے کہا نا کہ جب میری بات ہو رہی تھی تو دے آر ایون کاؤنٹنگ دا ڈیز آف عمران خان. ان کی ایج کے اوپر بڑا کنسرن ہے. اب کتنے سال کے ہو گئے ہیں عمران خان صاحب؟ تو مجھے آپ بتا دیں نا. ہم چلیں زیادہ نہیں سوچتے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی اس پر جو ہے وہ کوئی بات نہیں کر سکتا. ایک اسیسمنٹ وہاں پر سر کیلکولیشن یہاں بھی تک ہوئی ہے کہ یار 8 سال اور چل جائے گا بندہ، 12 سال، 10 سال. اب نواز شریف صاحب بھی تو یہ سوچتے ہوں گے نا. یہ جو بات اب آ رہی ہے کہ ریٹائرمنٹ ہو گئی جی، تو یہ سر یہ سیکنڈ فیز کی تیاری ہو رہی ہے کہ اس وقت کیا ہوگا، کون سا خاندان لیڈ کرے گا، کون سا لیڈر جو ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہی ہے. میں نے یہ نا آج سے 4 سال پہلے یہ بات کی تھی، اور اس وقت پاکستان مسلم نون کے لوگ بھی یہ بات کرتے تھے لندن میں، جب بھی ان سے ملاقات ہوتی، ایون فیلڈ کے باہر ہوتی، یا پھر یہ جو حسن نواز کا دفتر پرانا ہے، تو اس وقت بھی یہ بات ہوتی تھی کہ نواز شریف کو تو اس کا خاندان میں 2-4 لوگ ہیں جو اس کی سیاست کو آگے لے کر چلیں گے. آصف علی زرداری بھٹو خاندان لے کر چلے گا. عمران خان کے پاس کیا ہے؟ تو پھر اس کے اوپر کام شروع ہو گیا. اور دیکھیں پھر کام کیسا شروع ہوا کہ پوری قوم کھڑی ہو گئی. عمران خان کی جو سیاسی وراثت ہے وہ اس کا شعور ہے. آپ پاکستان کے اندر کوئی جو بندہ بھی اپنے حق کی بات کرتا ہے نا نوید، وہ اپنے حق کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں وہ خود نہیں بول رہا، اس میں کوئی عام بندہ اپنے پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے حق کی بات نہیں کر رہا، اس میں عمران خان بول رہا ہے. تو یہ فرق آ گیا نا. تو یہ جو سیاسی مروثیت تھی جو خاندانوں میں شخصیات کے ذریعے چلتی ہے، عمران خان کے ہاں سیاسی مروثیت آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہاں پہ شعور کی مروثیت ہے، اور ہر شخص کے اندر آپ کو عمران خان بولتا ہوا نظر آئے گا. بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ آپ مجھے بعض دفعہ میں وہ جو ویڈیو کلپس آپ کے سوشل میڈیا پہ بہت سارے وائرل ہوتے ہیں، تو لوگ جس جذباتی انداز میں آپ کو اس حکومت کو کوستے ہوئے نظر آئیں گے، اور ساتھ وہ کمپیریزن کرتے ہیں. یعنی یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں نا، یہ علامت نفرت کی بن چکے ہیں. شہباز شریف نفرت کی علامت، مریم نواز جس طرح سے تجاوزات وہاں پر وہ گرائے جا رہے ہیں. آپ 4-5 صحافیوں کو لبرٹی چوک پہ کھڑا کر کے من پسند سوالات اور من پسند باتیں کر کے اپنا پولیٹیکل کیپٹل نہیں بچا سکتے. مقابلہ آپ کا عوام میں ہوگا. آپ واقعی سمجھتے ہیں نا کہ آپ نے الیکشن جیتا ہے، کھول دیں ان تمام حلقوں کو اور ثابت کریں کہ آپ سچے ہیں. اب تو خیر ججز بھی آپ کے اپنے ہیں، کریں ثابت جس حلقے میں آپ کا مقابلہ تھا کہ ووٹ اس شخص کو پڑے یا آپ کو پڑے، فیصلہ ہو جائے گا. آپ کو یاد ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک جج صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جائیں جا کر فارم 45 اپنے جمع کروا دیں. ٹھیک ہے، یہ مریم عالیہ حمزہ اور پھر باقی لوگوں کے حلقوں کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو وکیل صاحب آئے دوسری طرف سے، انہوں نے کہا سر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. تو انہوں نے کہا جی حکم. تو انہوں نے آگے سے عرض کی بجائے جو حکم، وہ حکم ہی تھا کہ ہمیں 3 دن دے دیے جائیں، 1 ہفتہ دے دیا جائے. 1 ہفتہ دے دیا گیا. سر اس بات کو بھی آج 8 ماہ ہو گئے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ پاکستان میں ترمیم ہوگی، ججز ادھر سے ادھر جائیں گے، ٹریبونلز میں ریٹائرڈ ججز کو لا کر بٹھایا جائے گا. سر فارم 45 نہیں آیا. یہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہتے ہیں، شعیب شاہین کے بارے میں کہتے ہیں، یہ طارق فضل چودھری، یہ جو اسلام آباد کی 3 سیٹس تھی، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے کوشش کی. آپ نے کیا حال کیا ان کا؟ بیڈ روم میں سے یار کیمرے نکلے. جسٹ امیجن کریں جی. جعلی ڈگری کراچی میں ان کے ساتھ کیا کیا گیا. آپ اس ملک کے اندر جو آپ کے خلاف بات کرے آپ اسے پکڑ لیں،
اس کو اس کی عزت کو تار تار کریں, اس کی خودداری کو جو ہے آپ نشانہ بنائیں. تو سر پاکستان میں تو سر یہ کچھ ہو رہا ہے. تو یہ اس نظام کے اندر جن لوگوں نے, مطلب یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سپیس کریٹ ہوئی, باقی تمام سیاسی خاندان اپنے بچوں کے لیے, ان کے بہتر مستقبل کے لیے ان کی لائف انشورنس ہے, اور یہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اچھا 8 فروری کے حوالے سے تحریک انصاف کافی کوششیں کر رہی ہے. جنید اکبر صاحب روزانہ کہیں نہ کہیں پہنچے ہوتے ہیں, اجلاس کر رہے ہیں, میٹنگز کر رہے ہیں. تو لیکن دوسری طرف گورنمنٹ بہت کانفیڈنٹ ہے اور وہ کہتی ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے, کیونکہ عمران خان کو ریسنٹلی سزا ہوئی تو لوگ نہیں نکلے. آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ثوابی جلسے کے لیے اور ملک بھر میں احتجاج کے لیے 8 فروری کو نکلیں گے؟ نوید, میں پاکستان تحریک انصاف کو جب بھی دیکھتا ہوں نا, اور عوام جس طرح سے نکلتی ہے, دیکھیں آپ تحریک انصاف کی مشکلات کو ذرا ریوزٹ کر لیتے ہیں. لوگ, وہ بشارت صاحب ہیں غالباً, وہ گئے ایک الیکشن آفس میں, تو ایک بندہ نا ان کی فائل کھینچ کے بھاگتا ہے, اور وہ بھاگ رہا ہے, وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کیمرہ بھاگ رہا ہے. یہ ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ کوئی فلم کا سین ہے. ہم نے انڈین فلموں میں ایسا ہوتے ہوئے دیکھا کہ اگر یہ گواہ اتنے بجے 8:35 پر عدالت میں نہ پہنچا تو سزا جو ہے سنا دی جائے گی, اور سزا جو ہے یا کلعدم قرار دے دی جائے گی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو وہ ایک پورا فلم کا سین ہے. آپ نے کبھی کسی جمہوریت کے اندر ایسا دیکھا؟ یہ ووٹ جو ہوتا ہے نا, یہ امانت ہوتا ہے کہ میں فلاں بندے کو, یعنی اس کا انتخاب کر رہا ہوں اور فلاں بندہ جائے گا. وہاں پر کس طرح نقاب پوش, یار مجھے آج بھی خوف آتا ہے وہ ویڈیوز دیکھ کر, جس میں نقاب پوش جو تھے وہ باہر پولنگ اسٹیشنز, یہ جو آپ کے ریٹرننگ افسران کے دفاتر تھے, الیکشن کمیشن کے دفاتر, وہ پھر رہے ہیں اور وہ سکین کر رہے ہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. باہر بھی لوگ بتاتے ہیں, اندر بھی لوگ بتاتے ہیں. بڑی بڑی چادریں انہوں نے لپیٹی ہوئی تھی, اور وہ فائلیں پکڑتے ہیں. اور یقین کریں, یہ جو پرویز الہی فیملی ہے, ان کے خاندان کی خواتین گئی تو ان سے ایسے فائلیں جو وہ چھینی گئی. کبھی آپ نے کسی جمہوریت کے اندر نوید ایسے ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ صرف پاکستان میں آپ کو یہ تمام چیزیں ملیں گی. پھر آپ آگے آ جائیں, 9 مئی کو جو کچھ ہوا, لوگ باہر نکلے, جو اس میں سے جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قانون توڑا, آپ ان کو سزائیں دیں. پاکستان تحریک انصاف کی وہ تمام قیادت, ان کے بچوں کو اٹھایا گیا. آپ یہ نا صرف سیالکوٹ کا ایک واقعہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر جو عثمان خاندان ہے, اور اس نے اس کو کیسے اٹھا کر اس کی پریس کانفرنس, اس کا انٹرویو کروایا گیا, اور پھر اس کے خاندان کے لوگوں کو کس طرح ٹارگٹ کیا گیا. پھر اس کی ماں کو اترنا پڑا. یار مائیں تو دعائیں کرتی ہے نا اپنے بچوں کے لیے, لیکن یہاں پر تو ماؤں نے آ کر اپنے بچوں کا دفاع بھی کیا, عوام نے ان کو ویلکم کیا. یہ کبھی کسی جمہوریت میں ہوا؟ یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے. پھر آپ آگے چلیں, پاکستان کے اندر 8 فروری کو انتخاب ہوتا ہے. پتہ ان کو تھا, میں نے نا آج سے ٹھیک 3 برس پہلے, اگر the people who are regular listeners اس پلیٹ فارم کے اوپر, تو میں نے اس الیکشن سے 1 سال پہلے پورا ایک خاکہ ان کے سامنے رکھا تھا کہ آفیسز بنائے گئے ہیں, کام ہو رہا ہے, کون کس کو رپورٹ کرے گا, کہاں سے کس حلقے کے اندر کتنا بڑا ووٹ بینک ہے, اور اس ووٹ بینک کو کنٹرول کرنے کے لیے جو آپ کے الیکٹیبلز ہیں وہاں پر ان کی کیا حکمت عملی ہوگی, پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے, نون لیگ کہاں سٹینڈ کرتی ہے. میں نے پورا ایک تھیسس رکھا تھا, اور آپ دیکھ لیں کہ اسی کے اوپر سارا کام ہوا. ہم نے تحریک انصاف کو جس طرح ان کے اوپر ظلم ہوا ہے نا, ہم نے کسی جماعت کے اوپر اس طرح ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یار آپ احتجاج نہیں کر سکتے پنجاب کے اندر, کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کہ جس دن احتجاج پنجاب میں شروع ہو گیا نا, تو مریم کی حکومت جائے گی, سینٹر میں کمزور ہوگا. اور پھر یہ بات یاد رکھے گا, اگر تحریک انصاف, اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خود سے تبدیلی لے کر آئے نا, تو اس کا اثر اور ہوگا. اگر سڑک پر احتجاج ہو کر تبدیلی آئی تو اس کا اثر اور ہوگا, اور یہ کسی کے لیے obviously ایک خطرے کی گھنٹی ہوگی. اور میں آپ کو ایک بتا دوں, یاد رکھیے گا, یہ پریشر, یہ الائنس جو ہے نا, میں جو جس طرح سے دیکھ رہا ہوں, آنے والے کچھ دنوں میں, کچھ مہینوں میں, زیادہ دنوں کی بات نہیں کر رہے, یہ پریشر ریلیز کرنے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ شاید شہباز شریف کی قربانی بھی دے دے, اور پھر کوئی اور آ جائے گا. تو یہ مجھے تو سر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آئی ہیو نو ڈاؤٹ, چونکہ انہوں نے تو پریشر ریلیز کرنا ہے. امریکہ کا پریشر آ گیا, آپ کی اکانومی نہیں چلی, پریشر آ گیا, پاکستان کی سڑکیں جو ہے گرم ہو گئی, آپ کا پریشر جو ہے آپ اسے ہینڈل نہیں کر سکتے, اور پھر لوگ نکلیں گے. دیکھیں یار, عالیہ حمزہ ایک خاتون ہے نا, وہ کہاں گئے فاروق حبیب صاحب, جو لندن بیٹھ کر ہمیں کال کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ سر دسو تو صحیح ذرا کی خبر چل رہی ہے میاں صاحب دی, کہاں گئے؟
جو پریس کانفرنس کر کے بھاگ گئے. ایک خاتون اگر میدان میں اتر سکتی ہے نا تو پھر ہر کوئی اتر سکتا تھا. تو آپ نے جو سوال ابتدا میں کیا کہ لوگ نکلے کہ سر یہ آپ کی جنگ ہے نا, آپ نہ نکلیں, آپ نہ اپنے ووٹ کا جو ہے وہ دفاع کریں, یہ آپ کی جنگ ہے, یہ ملک آپ کا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک کو یہ لٹیرے بیچ کر کھا جائیں, یہ بھی آپ کا فیصلہ ہے. تو یہ آپ کی جنگ ہے, یہ عمران خان کی صرف جنگ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کیوں ڈیل نہیں کر رہا, کبھی سوچا آپ نے نوید؟ کیونکہ یہ جنگ عمران خان کی نہیں رہی, یہ جنگ پاکستان کی عوام اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس ملک کے اندر پچھلے 77 برسوں سے وہی کچھ کر رہے ہیں. جو آج آپ کو نا ایک فلم دکھائی جاتی ہے, اس کو کبھی آپ بلیک اینڈ وائٹ ورژن میں دیکھتے ہیں, کبھی آپ اسے سینماسکوپ جو پوری ایک ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کو پریزنٹ کی جاتی ہے, کبھی بڑی سکرین پر, کبھی آئی میکس, کبھی سر جمہوریت میں شب خون مارنے کی یہ فلم آپ دیکھ رہے ہیں, کبھی وہ 3D ہو. آج کل تو ہم جو فلم دیکھ رہے ہیں وہ 3D ہے, وہ 3D فلم ہے, اور وہ 3D فلم ہمیں دکھائی جا رہی ہے. تو یہ سر گیم اسی طرح چلے گی. لوگوں نے نکلنا ہے نہیں نکلنا, سر یہ آپ کا فیصلہ ہے, یہ ملک آپ کا ہے. یہاں پر عوام جو ہے نا, آج میں مریم کو سن رہا تھا, مطلب یار یقین کریں آپ, ہمیں تو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی نمائندہ جماعت, اور نمائندہ جماعت میں جو لیڈ کر رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں. سوال وہاں پر کسی صحافی کو غیرت نہیں آئی کہ سوال کرتا نا. ویسے آپ کو بڑی بڑی تقریریں سننے کو ملیں گی کہ جناب پی کا ایکٹ آپ لے کر آئے, کس قانون کے تحت پاکستان میں آپ آزادی صحافت کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگائیں, آوازیں بند کریں, اور وہاں پر بڑے بڑے جید صحافی کھڑے ہو کے, مجیب الرحمان شامی صاحب, میں نے ان کے ساتھ کوئی 8-10 سال کام کیا, یار کم از کم پوچھتے تو صحیح کہ مریم آپ پلیز بتائیں, ہم نے آپ کی جو سیاست ہے اپنی آنکھوں کے سامنے, آپ کو میاں صاحب کے جو ان کے سیاسی کٹ ہوا کرتے تھے, پرائیویٹ میٹنگز ہوتی تھی, وہاں پر کہہ کے ہم لوگوں نے آپ کو وہاں پہ بٹھایا, آپ کی ٹریننگ ہمارے سامنے ہوئی, اور صحافیوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسی کو جو ہے وہ پاکستان میں صحافی کو خیال نہیں آیا کہ پوچھتا. میڈم آپ ایسا کریں کہ اگر اگلے 5 سال بھی آپ کے ہو جائیں تو بڑا اچھا ہوگا. یہ سوالات ہو رہے ہیں جی ایک میڈم سی ایم سے. پھر کسی نے کہا کہ کیوں آپ کو, شامی صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو بھی کوئی خوراک کی ضرورت ہے. یار صحافی کو کسی خوراک کی ضرورت نہیں ہے. صحافی اپنے آپ کو اس طرح بیچتا ہے جس طرح سیاستدان اپنے آپ کو ووٹ کسی اور کو دیتا ہے بیچنے کے لیے. اور یہ سب کچھ, جب یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا نا, پھر اب پاکستان کی عوام, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا. اپنے حق کے لیے نہیں نکلیں گے, کل کو بچے ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہوں گے کہ جناب 2025 میں ہمارے جو آباء و اجداد تھے یار انہوں نے کچھ نہیں کیا. آپ نے اکثر سنا ہوگا نا کہ بچے اکثر کہتے ہیں نا کہ ساڑھے وڈیا نے جی کچھ نہیں کیتا, نہ سانو پڑھایا نہ لکھایا. تو ہماری جنریشنز ضرور ہم سے یہ سوال کریں گی کہ پاکستان جب جل رہا تھا, پاکستان کے اندر ایک شخص جب قربانی دے رہا تھا تو ہم کیا کر رہے تھے. ہم جب بڑے فخر سے کہتے ہیں نا, اور میں بڑے فخر سے بتاتا ہوں کہ اس پاکستان کو بنانے میں نا میرے نانا کے خاندان کی بڑی قربانیاں ہیں. پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا. خاندان کے 70 سے 80 افراد شہید ہو جائے نا نوید, قیامت آ جاتی ہے. قیامت لاشوں کے اندر سے میرے نانا نکلے, اور جس طرح چونکہ بچانے والے ذات جو ہے وہ بہت بڑی ہے نا, اور پھر وہ پاکستان آتے ہیں. تو ہماری جنریشنز کیا کہیں گی اپنی نسلوں کو, اور کیا سوال کریں گی؟ آپ کے سامنے یہ سوال بہت امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہوگا نا. وہ کہیں گے یار کچھ نہیں کیتا. یہ صبح پاکستان کی حکومت کو گالیاں نکالتے تھے, دوپہر ہوتی تھی 2 گالیاں نکالتے تھے, اور رات کو پھر سو جاتے تھے. انہوں نے نکل کر اپنے حق کی جنگ نہیں لڑی. انقلاب قومیں ایسے نہیں بنتی, قومیں بنانی ہونا تو پھر اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. اچھا آپ نے بات کی کہ لوگ نکلیں, چلے لوگ نکل آئے, لیکن لیڈرشپ کہاں کھڑی ہوگی؟ کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا, ایک بار علی امین گنڈا پور آئے, وہ ڈی چوک پہنچ ہی نہیں پائے. دوسری بار وہ آئے, وہ تلے کے پی ہاؤس گئے اور پھر وہاں سے نکل گئے. تو ہم نے 26 نومبر کو بھی دیکھا کہ پنجاب کی لیڈرشپ کہیں نظر نہیں آئی, راستے میں تھے. تو لیڈرشپ کہاں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ عالیہ حمزہ کو میں تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا, وہ کہتی ہیں کہ لوگ نکلیں گے, ہم بھی ان کے ساتھ نکلیں گے, اور ہم خود سینے پہ گولیاں کھائیں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے اس پر لیڈرشپ کارکنان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ کھڑا تو سر ہونا چاہیے. وہ پہلے کچھ ایونٹس ایسے ضرور ہوئے جس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے, لیکن آئی تھنک کہ لیڈرشپ کے علاوہ اوبویسلی آپ کو ایک مرکز چاہیے ہوتا ہے اکٹھے ہونے کے لیے.
تو وہ مرکز تحریک انصاف مہیا کرے. اور ویسے بھی یہ فیصلہ کے پی سے تو سر جو لوگ ضرور نکلیں گے, اور وہ یہ احتجاج پنجاب میں ہوگا کیونکہ انہوں نے مینار پاکستان میں اجازت نہیں دی, تو جو جہاں ہوگا اس کی بنیاد پر احتجاج کیا جائے گا. کے پی میں سر ایک بڑا جلسہ ہوگا, پاکستان کا میڈیا بلیک آؤٹ کر دے گا, لوگوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو قیادت جو پنجاب کی ہے اس کا امتحان ہے, اور عالیہ حمزہ جتنا ہو سکتا ہے, جتنی اس وقت اجازت ہے, میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھ کر وہ آپ کو میدان میں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, میرے خیال سے آج کے لائیو سیشن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ایک اعلان میں کر دوں کہ یہ جو ہم جب لائیو کرتے ہیں نا تو یہ مسلسل لوپ پہ لگی ہوئی ہے ویڈیو, اور 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے جو اس کے ٹائم ہوتا ہے تو یہ چلتی رہتی ہے. کسی بہت سارے دوستوں نے جن کو یہ بات نہیں معلوم, میں ذرا صرف یہ ایکسپلین کر دوں کہ جب یہ 30-35 منٹ کی ویڈیو ہو جاتی ہے تو یہ دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ لائیو اسٹریم کے اندر یہی طریقہ کار ہے. اور یہ ہم نہیں کر رہے, یہ یوٹیوب کی طرف سے طریقہ کار بتایا گیا ہے. تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی ہم نے 15 گھنٹے کا, 20 گھنٹے کا, 9 گھنٹے کا, 6 گھنٹے کا کوئی پروگرام کر دیا ہے. تو یہ 30-35 منٹ کا پروگرام ہے, تو اس کے بعد آپ اسے سوئچ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ لائیو لگا ہوا ہے, مسلسل سٹریم ہو رہا ہے, تو وہ پھر آٹومیٹکلی لوپ پہ چلا جاتا ہے. جی, اور کوشش کرتے ہیں کہ کل پھر بھی اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ آ جائیے گا ٹائم پہ. جی ٹھیک ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.